قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ دوستو، قرآن کریم میں وہ تاثیر ہے کہ ایک حرف کے ادا کرنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جس مکان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کی چھت پر فرشتوں کی جماعت خیمہ زن ہو جاتی ہے اور رحمتیں نازل کرتی رہتی ہے، اور جب قاری قرآن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو فرشتے اس مکان کی چھت سے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ قرآن ہے جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا اپنے پاس رکھنا ثواب، اور جس کی عظمت و محبت میں ثواب۔ غرض کی قرآن کے ہر حرف پر ثواب ہی ثواب ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت کا شہر تھا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے اور قرآن نازل ہوا، اس وقت عرب میں فصاحت و بلاغت اور زبان دانی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ عرب کی ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی فصاحت و بلاغت کی امام تھیں۔ عرب کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا۔ شعر و شاعری میں عرب اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، بعض نے کہا دیوانے کا کلام ہے، اور کسی نے کہا کہ محمد تو رات میں من گھڑت واقعات اور افسانے تلاش کرتا ہے اور صبح لوگوں کو سنانا شروع کر دیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اپنا ساحرانہ کلام لوگوں کے پاس بیان کرتا ہے اور سحر کا اثر لوگوں کے قلوب میں ڈال دیتا ہے۔ بعض نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام پیش کر کے محمد کو عاجز کر دیں۔ عمدہ بیانی اور درفشانی پر ہم بھی قادر ہیں، ہم لوگ تو ماہر زبان اور فصیح اللسان ہیں۔ ایک دن قریش کی محفل جمی تھی۔ اس محفل میں ابو جہل، ابو لہب رئیس المشرکین بھی تھا، اور عتبہ بھی تھا جو وقت کا سب سے بڑا اور مشہور و معروف شاعر تھا۔ اس مجلس میں نہ تجارت کی بات ہو رہی تھی اور نہ خوشی و مسرت کی، بلکہ صرف اس دن ہر ایک کا موضوع سخن تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ محمد ایک جادوگر ہے، وہ ہمارے باپ داداؤں کے خدا کی توہین کرتا ہے اور اپنی زبانی قوت کے ذریعے ہم لوگوں پر غالب ہو رہا ہے۔ ان کے ماننے والے، نئے دین کی تبلیغ کرنے والے اپنے آبائی مذہب کے باغی ہیں، اس لیے کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جائے جس سے محمد کی ساری کوششیں برباد ہو جائیں، ان کے دین کا نام و نشان مٹ جائے۔ سرداران قریش کے سامنے عتبہ نے کہا کہ میں محمد کو مغلوب کر دوں گا۔ سب نے عتبہ کی بات پر اتفاق کیا، اور عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ تو اپنے اجداد کے خلاف نئے دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ اگر تم کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو عرب کی ساری دولتیں حاضر ہیں، بادشاہت و سلطنت کی خواہش ہے تو تمہارے لیے ملک عرب حاضر ہے، اور اگر کسی حسینہ کی خواہش ہے
تو تمہارے لیے مکہ کی ساری لونڈیاں حاضر ہیں، مگر اس نئے دین کی اشاعت چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عتبہ تم لوگ مجھے جادوگر اور کاہن و مجنون کہتے ہو، سنو قرآن کو کیا یہ میرا بنایا ہوا کلام ہے، خدا تعالیٰ کا نازل کردہ نہیں ہے۔ آپ نے سورہ حامیم کی تلاوت کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ ایک کتاب ہے جن کی آیتیں کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ غرض کی آپ تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ آئی، آپ نے سجدہ کیا، سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد فرمایا، عتبہ تو نے میرا جواب سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ طاقت لسانی کے گمان میں جو حضور کو فتح کرنے آیا تھا خود شکست کھا گیا، شرمندہ ہو کر واپس ہوا اور سرداران قریش سے کہا، بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ شعرا کی نزاکت و لطافت اور شعرا کے کلام سے واقف نہیں ہے۔ محمد کی زبان سے خدا کا کلام معلوم ہوتا ہے، وہ نہ جادوگر ہے اور نہ کاہن و مجنون، وہ خدا کا فرستادہ رسول ہے، ان کو اپنی حالت پر رہنے دو، وہ ایک دن غالب ہو کر رہے گا۔ سرداران قریش نے کہا، عتبہ تمہارے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ اسلام کے پروانوں، قرآن مجید نے پورے عرب کو چیلنج دیا، اے فصحائے عرب، بلغائے زمانہ، اگر تمہیں اپنی طاقت لسانی اور زبان دانی پر ناز ہے تو میدان میں نکلو اور اس کی نظیر پیش کر دو۔ خدا تعالیٰ نے زبان رسالت سے اعلان کروا دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان و جنات اور دنیا کی ساری مخلوقات متفق ہو جائیں اور اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہیں تو وہ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ میرے دوستو، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی، قرآن نے ان کی فصاحت کا کلیجہ چاک کر دیا اور ان کی بلاغت کا آپریشن کر دیا۔ اس چیلنج کو سن کر سب کی ہوائیں خراب ہو گئیں تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر قرآن نے چیلنج دیا، اگر تمہارے اندر پورا قرآن پیش کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس جیسی فصاحت و بلاغت کی حامل 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم تمہارے دعویٰ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تم اس کی نظیر پیش کر دو تو ہم سر تسلیم خم کر سکتے ہیں، جبین عقیدت کو جھکا سکتے ہیں، لیکن اس پر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ قرآنی چیلنج کے سامنے قرآن سب کی عقلیں مفلوج ہو گئیں اور وہ مجنون و دیوانہ ہو گئے اور سب کا دماغ پھٹ گیا، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم کو قرآن کے متعلق شک ہے کہ وہ میری کتاب نہیں ہے بلکہ محمد نے اپنی کوششوں سے اس کو پیش کیا ہے،
اور محمد کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ وہ جادوگر ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو۔ اگر تمہارے اندر اس چیلنج کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اپنے حامی و مددگار کو بلا لو، خدا کے علاوہ جس کو چاہو بلا لو۔ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، تم جان لو کہ قیامت تک اس کتاب کی نظیر نہیں پیش کر سکتے ہو۔ اس پر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ مجبور ہو کر پورے عرب کو کہنا پڑا، واقعی یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں جس کی مثال ہم پیش کر سکیں۔ اور قرآن کا یہ چیلنج صرف بلغائے عرب کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ قرآن پوری دنیا کو چیلنج دیتا ہے۔ اور قرآن کا یہ چیلنج صرف وقتی اور نزولی نہیں تھا، بلکہ یہ چیلنج قیامت تک کے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن ابھی بھی وقت کے ماہر فن کو چیلنج کرتا ہے۔